ابرش اپنے کام کے سلسلے میں اسلام آباد آئی ہوئی تھی۔ وہ اپنی فیکٹری سے نکل رہی تھی کہ اس کی سیکرٹری نے اسے اطلاع دی کہ قریب ہی یتیم خانے میں ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا ہے اور اس فنکشن میں اسے چیف گیسٹ کے طور پر انوائٹ کیا گیا تھا۔ سلا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، چھوڑو پھر کبھی کرتے ہیں، ابرش یہ کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ تب اس کی سیکرٹری نے کہا، میم صرف آدھے گھنٹے کی تو بات ہے۔ چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں، ابرش نے لاپرواہی سے اپنے سیل پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ وہ یہ یتیم خانے پہنچ گئی تھی۔ واپسی پر اس کی توجہ ایک بچے نے اپنی طرف کر لی تھی۔ وہ بچہ دیکھنے میں 1.5 سے 2 سال کے قریب کا معلوم ہو رہا تھا۔ مصباح اسے گود میں لیے ہوئی تھی۔ ارے دیکھو تو صحیح، اتنی پیاری کار لائی ہوں میں تمہارے لیے، لائٹس اور میوزک والی، اور تم ڈر رہے ہو؟ ایک تو تم بہت ہی ڈرپوک ہو راہب، مصباح جھنجھلا کر بولی تھی۔ وہ ڈرپوک نہیں ہے لڑکی، اس کا کامن سینس دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ تیز ہے۔ وہ اور بچوں کی طرح چمکتی ہوئی چیز کو فوراً نہیں پکڑ رہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ سوچ اور سمجھ رہا ہے۔ وہ خود کے لیے اس کار کو ابھی محفوظ نہیں گمان کر رہا۔ جب تھوڑی دیر گزر جائے گی اور یہ محسوس کرے گا کہ یہ کار اس کے لیے خطرناک نہیں اور نہ ہی اسے کسی طرح کا نقصان پہنچا رہی ہے، تب جا کر کھیلے گا اس کار سے۔ اسے میرے نظریے کے مطابق ڈرپوک ہونا تو نہیں کہتے، بلکہ سمجھدار ہونا کہتے ہیں۔ ابرش راہب کے گال کو پیار کرتے ہوئے سہلاتے ہوئے بولی تھی۔ اوہ شاید آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مصباح نے ابرش کی بات سن کر لاجواب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے کیا نام ہے اس بچے کا؟ ابرش نے بڑے تجسس سے پوچھا تھا۔ جی راہب نام ہے اس کا۔ یہ بچہ یتیم خانے کا ہے؟ ابرش اس بچے میں دلچسپی ظاہر کر رہی تھی۔ جی یہ یہیں رہتا ہے اور میں اور آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، مصباح نے مسکرا کر اسے بتایا تھا۔ اوکے تھینک یو۔ ابرش کا دل اس بچے میں اٹک گیا تھا۔ اس بچے کی بلا کی خوبصورتی ابرش کی آنکھوں کو خود سے ہٹنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے ہیرا ڈھونڈوں گی نہیں بلکہ خود تیار کروں گی۔ آج سے راہب ابرش ملک کا بیٹا ہے۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ دستور دنیا نہیں نبھائے گی۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی دوسرے کے گھر میں نہیں بیاہے گی بلکہ وہ ایک بچہ ایڈاپٹ کرے گی اور اس کی خود بہترین پرورش کرے گی، اسے ہر طرح سے اپنی شہزادی جیسی بیٹی کے قابل بنائے گی اور پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے تھما کر زندگی بھر کے لیے ان دونوں کو ہنسی خوشی اپنے پاس رکھے گی۔ اور تبھی ابرش ملک نے راہب کو وہاں سے ایڈاپٹ کر لیا اور اپنے ساتھ ہی اسے کراچی لے کر آ گئی۔ ہانیہ منیبہ اور ماہم کے ساتھ آکاشا کے کزن اور بہن سے ملنے ہوٹل پہنچی تھی۔ ابے یار بھابھی کب آئیں گی اور کتنا ویٹ کرنا پڑے گا ہم کو؟ ندیم بے صبرا ہو کر آکاشا کو دیکھ کر بولا تھا۔ ہاں برو، بھابھی ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ آپ فون کریں انہیں اور پوچھیں کہ کہاں ہے وہ، عروش نے بھی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اوکے ویٹ، میں ابھی کال کرتا ہوں، رکو۔ آکاشا کی کال ملاتے ہی بیل رنگ ہونے کی آواز پیچھے سے آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے مڑا تو وہ حسن سراپا چمکتے چہرے کے ساتھ اسی کی جانب چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ شکر ہے کہ تم آ گئی، آکاشا مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ ہانیہ کی نگاہ ابھی تک صرف آکاشا تک ہی محدود تھی۔ لو بھابھی آ گئی ہیں کیا؟ عروش کھڑے ہو کر پیچھے کی جانب مڑ کر بولی تھی۔ ندیم نے بھی اس سے پوچھا تو وہ بولی، ارے کھڑے ہو کر پیچھے مڑو، وہ پیچھے ہی کھڑی ہیں۔ عروش یہ کہتے ہوئے ہانیہ کی طرف بڑھ گئی تھی اور ندیم مسکراتے ہوئے اپنی بھابھی کا ویلکم کرنے کی نیت سے جب پیچھے مڑا تو ہانیہ کو دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہانیہ کے وجود کو تک رہا تھا اور ہانیہ اس لمحے ندیم کی موجودگی سے بے خبر عروش سے ملنے میں لگی ہوئی تھی، اور پھر اس کی نگاہ جیسے ہی ندیم پر پڑی تو وہ حیران و پریشان ہو گئی تھی۔ ارے یہ ان کا تعارف کرواتا چلوں، یہ میرا یار، میری جان، میرا بھائی جیسا دوست اور میری خالہ پلس چاچی کا بیٹا ندیم ہے۔ آکاشا ندیم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر اس کا تعارف ہانیہ سے کروانے لگا، اور بس یہ سننا تھا کہ ہانیہ کا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا۔ اس نے ہکا بکا نگاہوں سے ایک بار آکاشا کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس طرح سے ندیم سے اسے دوبارہ ٹکراؤ کروائے گی۔ ندیم کے چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے تھے۔ ہانیہ کو اپنے بھابھی کے روپ میں روبرو کھڑا پا کر ماہم اور منیبہ کو بھی زبردست شوق لگا تھا۔ وہ دونوں بھی حیرت سے ندیم کو آکاشا کے برابر میں کھڑا دیکھ رہی تھی۔
ہانی نے 1 سال سے ندیم کو نہیں دیکھا تھا، مگر اپنے بیٹے کی رونے کی چیخیں آج بھی اس کے کانوں میں گونجتی تھی۔ اس کی نظر میں ندیم ایک مجرم تھا، اس کے خوابوں کا قاتل، اس کے بیٹے کو لاوارث کرنے والا، اسے معاشرے میں گالی بنا کر چھوڑ دینے والا۔ تو تم دونوں بھائی ہو؟ تم نے مل کر بیوقوف بنایا مجھے؟ ہانی روتے ہوئے انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح لال ہو چکی تھی۔ اسے لگا کہ آکاشا بھی ندیم کے ساتھ مل کر اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہانیہ کیا بول رہی ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آکاشا فوراً الجھ کر بولا تھا۔ تو اس لیے ملوانا چاہتے تھے تم مجھے اپنے کزن سے؟ ہاں؟ ہانیہ کا ریئیکشن آکاشا کو الجھا گیا تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ہانیہ کو ہو کیا گیا ہے اور وہ اچانک یہ سب کیا بول رہی ہے۔ ہانیہ ہوا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ہوا کیا ہے؟ تم دونوں کزنز نے مل کر میری دوست کو بیوقوف بنایا؟ ندیم خدا تمہیں غارت کرے۔ منیبہ تیزی سے ندیم کے سامنے آ کر نفرت سے بولی تھی۔ ہاں، میں بھی کہوں کہ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ افسوس ہے تم پر آکاشا۔ ماہم بھی آکاشا کو دیکھ کر طنزیہ کہنے لگی۔ یار تم لوگ کیا بولے جا رہے ہو؟ آکاشا کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، پلیز مجھے ساری ڈیٹیل بتاؤ۔ آکاشا ماہم کی طرف دیکھ کر الجھے پن سے بولنے لگا۔ تم نے اچھا نہیں کیا آکاشا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پہلے میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی کیونکہ میں تم سے زیادہ خود کو گنہگار مانتی تھی، مگر آج تم نے جو اپنے کزنز کے ساتھ مل کر میرا مذاق بنایا ہے، میں وہ کبھی نہیں بھولوں گی۔ جب اب ان آنکھوں سے آنسو بہیں گے، ایک ہی بد دعا نکلے گی کہ خدا تمہیں بھی اتنا ہی تڑپائے جتنا میں تڑپی ہوں۔ تم سکون کے تلاشی بن جاؤ، مگر تمہیں سکون کبھی نہ ملے۔ ہانیہ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت سے گزرتے ہوئے اسے بد دعا دے رہی تھی۔ اس نے بغیر آکاشا کی بات سنے ہی گمان کر لیا تھا کہ آکاشا ندیم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ہانیہ کے جملے آکاشا پر آشکار کر گئے تھے کہ معاملہ کیا چل رہا ہے۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین مانو کھسک گئی تھی۔ وہ چہرے پر آتا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے بے جان روح کی مانند خالی نگاہوں سے ہانیہ کی باتیں سن رہا تھا۔ جس لڑکی سے اس نے بے پناہ محبت کی تھی، وہ لڑکی اسی کے کزن کے بچے کی بن بیاہی ماں تھی۔ یہ شاکڈ اس کے لیے ناقابل بیاں تھا۔ وہ بے بسی کے عالم میں اپنے خوابوں کی خوبصورت دنیا اجڑتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بہن اروج تو بت بنے ہانیہ کو دیکھ رہی تھی، اور اگلے لمحے جب اس نے اپنے بھائی کی جانب نگاہ کی تو یہ دیکھ کر تڑپ اٹھی کہ اس کے بھائی کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ ہانیہ نفرت بھری نگاہ ایک بار پھر آکاشا پر ڈالتے ہوئے بغیر کچھ کہے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ 1-2 لمحے کے لیے تو آکاشا سے بت بنے زیادہ دیکھتا رہا، اور پھر اس نے ایک بار ندیم کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی۔ پھر وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر تیزی سے ہانیہ کے پیچھے دوڑا تھا۔ ہانیہ میری بات سنو یار، میں نے کہا رکو ہانیہ، میری بات تو سنو۔ وہ اسے آوازیں دیتا ہوا اس کے پیچھے کار پارکنگ تک آ گیا تھا۔ اس نے تیزی سے آ کر ہانیہ کا بازو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ چھوڑو مجھے، تم اس لیے اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے نا، بڑا مزہ ہے ہوگا تمہیں نا کہ ایک بار پھر مجھے بیوقوف بنانے میں۔ کیا مل رہا ہے تمہیں اور تمہارے کزن کو میری زندگی سے کھیل کر؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تم امیر زادوں کا؟ کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ میں ٹوٹ چکی ہوں اور میری زندگی ختم ہو چکی ہے، اور یہ جو لڑکی تمہارے سامنے کھڑی ہے نا، یہ ہانیہ نہیں، ہانیہ تو اسی دن مر گئی تھی جب تمہاری کزن نے میری عزت پامال کی تھی۔ یہ لڑکی تو ایک ننھے سے بچے کی ماں ہے، ایک بن بیاہی ماں، ایک ایسی ماں جو اپنے بچے کو معاشرے کی گالی بننے سے بچانے کے لیے تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتی تھی، ایک ایسی ماں جس کے خوابوں میں اس کا بیٹا روز آتا ہے، وہ بھوک سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور یہ بے بس ماں کچھ کر نہیں پاتی سوائے دیکھنے کے۔ میں اب جیتی نہیں ہوں، بس سانسیں چل رہی ہیں میری، اور وہ بھی صرف اس امید پر کہ ایک دن میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لوں گی، اسے اپنی باہوں میں لوں گی اور اسے باہوں میں بھر کر ڈھیر سارا پیار کروں گی۔ اس سے معافی مانگو کہ مجھے معاف کر دو، میرے گناہوں کا بار تمہیں اٹھانا پڑا، تمہیں بنا کسی گناہ کے میری ماں نے پھینک دیا، جبکہ تمہارا حق تھا کہ تمہاری ماں کی گود تمہیں ملے۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتا ہوا ہر آنسو آکاشا کے دل کو گھائل کر رہا تھا۔ ندیم نے آج بنا کسی گناہ کے اس بیچارے کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتار دیا تھا۔
چھوڑو اس کا ہاتھ۔ آکاشا سے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی محبت سچی ہے، مگر اس سے پہلے یہ کچھ کہہ پاتا منیبا نے اس کے ہاتھ سے ہانی کا باسی چھڑوا دیا۔ تبھی ماہم نے بھی دانت پیستے ہوئے آکاشا کو دیکھ کر کہا، تم نے آج ثابت کر دیا آکاشا کہ سارے امیر لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پھر ماہم اور منیبا نے ہانیہ کو اپنے ساتھ ٹیکسی میں بٹھا لیا تھا۔ ہانیہ رکو پلیز، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے یار، صرف ایک بار مجھے موقع تو دو۔ اس کے علاوہ وہ کچھ اور کہہ پاتا، مگر ٹیکسی اس سے پہلے ہی چل پڑی تھی۔ وہ سر پکڑ کر اپنی قسمت پر ماتم کرتا رہ گیا تھا۔ تبھی ندیم شرمندگی سے اس کے سامنے آ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ آکاشا آئی ایم سوری یار، میری وجہ سے۔ آکاشا کی زندگی کے سارے سنہرے خواب بکھیر کر وہ ظالم لفظ فقط سوری کا لفظ ادا کر کے اپنے بائک کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نہیں، تم مجھے پہلے بتاؤ کہ کیا کیا تم نے ہانیہ کے ساتھ؟ ہاں؟ آکاشا تیزی سے چلتا ہوا آیا اور سامنے سے آ کر اس کا کالر پکڑ کر پاس دیوار سے لگا کر غصے سے اس سے پوچھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ندیم نے آکاشا کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ یار کچھ نہیں، میں تو صرف فن کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ میں ایک پلے بوائے ہوں اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ جیسے میری ساری گرل فرینڈز ہوتی ہیں ویسے ہانیہ بھی تھی، مگر وہ کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئی۔ غریب گھر کی ہے نا، اس لیے اس نے سوچا مجھے پھنسا کر شادی کر لے گی۔ میں تو لڑکا ہوں نا یار، اس کے پلان میں آ گیا اور بہک گیا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، یقین کرو برو۔ ندیم پہلے تو اس کے غصے سے بوکھلا گیا تھا۔ آکاشا کا غصہ دیکھ کر وہ ڈر گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے اعصاب پر قابو پا کر اطمینان سے ایک جھوٹی کہانی اسے سنانے لگا۔ اس کی باتیں آکاشا کا دل چھلنی کر گئی۔ اس کی پکڑ خود بخود ڈھیلی پڑنے لگی۔ یقین کرو آکاشا برو، یہ لڑکی جتنی سیدھی دیکھتی اتنی ہے نہیں، ایک نمبر کی وہ۔ ندیم اس سے پہلے کہ آگے کچھ گھٹیا الفاظ ادا کرتا، آکاشا نے زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ بس ایک لفظ بھی اور کہا تو جان نکالوں گا تیری۔ میں بہت اچھی طرح سے واقف ہوں تم دونوں کی شخصیت سے۔ آکاشا کا ایک ہی مکہ اس کے سارے دانت ہلا گیا تھا، ساتھ ساتھ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا اور وہ غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر ندیم کو دیکھ کر بفر کر بولنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ ندیم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آکاشا نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، اور وہ بھی ہانیہ کی خاطر۔ وہ بے یقینی سے آکاشا کو دیکھ کر بولا، بس کرو ندیم، آکاشا اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی محبت کتنی پاکیزہ ہے۔ مجھے تو شرم صرف اس بات کی آ رہی ہے کہ میں تجھ جیسے بے ضمیر انسان کا بھائی ہوں، تیری وجہ سے وہ مجھے بھی غلط سمجھ رہی ہے۔ اب آکاشا بکھر چکا ہے پوری طرح اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ اس کے الفاظ اس کی بے پناہ محبت کے عکاسی تھے۔ دیکھو آکاشا ریلیکس، تمہیں اندھا کر دیا ہے اس کے عشق نے۔ فی الحال جب ہوش میں آ جاؤ تو معافی مانگنے آ جانا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ میں ذرا بھی ناراض نہیں ہوں تم سے۔ میں جانتا ہوں کہ ہانیہ جیسی لڑکیاں کیسے جال پھنساتی ہیں۔ تمہیں تو شاید یہ بھی پتہ نہ ہو کہ جس کی پاکیزگی کی تم گواہی دے رہے ہو ایک بچے کی ماں ہے، ایک بن بیاہی ماں۔ آخری جملہ اس نے خاصا جتاتے ہوئے ادا کیا تھا۔ ندیم اس بات سے انجان تھا کہ ہانیہ آکاشا کو پہلے ہی بچے کے متعلق آگاہ کر چکی ہے۔ وہ اس خوش گمانی سے بائک پر بیٹھ کر چلا گیا کہ بن بیاہی ماں بن جانے والی لڑکی سے کبھی بھی آکاشا کوئی کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہے گا، اور اس کا نشے کی ڈوز دے کر ہانیہ کی عزت پامال کرنے کا جرم چھپے کا چھپا رہ جائے گا۔ آکاشا کی تو مانے دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا اس واقعے کے بعد، نہ کچھ کھاتا نہ پیتا، سوچ سوچ کر وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو وہ گن اٹھا کر چل دیا۔ ایک لڑکی نے ہانیہ کو آ کر اطلاع دی، ہانی کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ مجھ سے؟ کون ہے؟ ارے بابا مجھے کیا پتا، جلدی جاؤ۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر چلی گئی تو ہانی نے سوچا کہ مجھ سے ملنے کون آ سکتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے دوپٹہ شانوں سے اتار کر سر پر تمیز سے اوڑھ کر وہ باہر کی طرف لپکی تھی۔ آکاشا تم یہاں؟ ہاں میں ہانی، مجھے تم سے بات کرنی ہے، میری کار میں بیٹھو۔ اس کا چہرہ پہلے کی طرح کھلا کھلا نہیں تھا، بلکہ بہت ہی بے رونق اور مرجھایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے ہانی کو دیکھ کر کہا تو وہ بولی، مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ہانی سباڑ سا جواب دے کر ابھی مڑ کر ایک قدم چلی ہی تھی کہ آکاشا تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کار تک لے آیا اور اسے زبردستی کار میں بٹھا دیا۔ وٹ نانسنس، یہ کیا حرکت ہے؟ کار کا گیٹ کھولو، مجھے جانا ہے۔
وہ آنکھوں میں سخت نفرت لیے غصے سے بولی تھی۔ آکاشا تیزی سے کار میں بیٹھا۔ کار کا گیٹ تو اب آکاشا کی بات ختم ہونے کے بعد ہی کھلے گا۔ اسے یہ کہہ کر کوٹ ہٹا کر پینٹ میں لگی ہوئی گن نکالی تھی۔ گن نکالتے ہی، گن دیکھتے ہی ہانیہ کا ایک دم گلا خشک ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہڑبڑا کر گن دیکھتے ہوئے بولی تو وہ بولا، یہ گن ہے، یہ لو اور مجھے مار دو، اس سے مجھے سکون دے دو۔ آکاشا کو میری غیرت تمہیں اپنانے نہیں دے گی اور میری محبت چھوڑنے نہیں دے رہی۔ تم ہی بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ وہ روحانسی لہجے میں تڑپ کر بولتے ہوئے گن ہانی کے ہاتھ میں زبردستی پکڑانے لگا۔ اب یہ کیا ڈرامہ ہے نیا؟ بس کرو، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں کیا مزہ آ رہا ہے مجھے یوں تنگ کر کے۔ وہ گن سے اپنا ہاتھ ہٹانے کی مسلسل کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے ہانی کہ یہ سب ڈرامہ ہے؟ کیا تمہیں میری آنکھوں میں محبت نظر نہیں آتی؟ یا تم یہ دیکھ کر ہی بھی انجان بن رہی ہو؟ میں بھلا کوئی ڈرامہ کیوں کرنے لگا؟ مجھے کیا ملے گا اس سب سے؟ بے وقوف تمہیں بنا ہوں تمہارے اور ندیم کے ہاتھوں۔ تم نے ندیم سے بدلہ لینے کے لیے میرا استعمال کیا، تبھی تو تم میرے ہوٹل میں آئی تھی نا۔ تم نے ندیم کے بدلے کے چکر میں میرے دل کو کھلونے کی طرح استعمال کیا اور میں پاگل کا بچہ استعمال ہوتا بھی رہا۔ آکاشا خود کو کوستے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا رنجیدہ چہرہ، بھری بھری آواز، سرخ لال آنکھیں اس کے کرب کا اور اس کے دکھ کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ندیم کے کزن ہو، اور نہ ہی میں ہوٹل میں تمہاری وجہ سے آئی تھی۔ میں وہاں واقعی خودکشی کرنے آئی تھی، اور میں کیوں ندیم سے بدلہ لینے کے لیے تمہارا استعمال کرنے لگی؟ یہ ریئل لائف ہے، کوئی ڈرامہ تھوڑی چل رہا ہے۔ ہنی جھنجھلا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور ساتھ ہی گن سے اپنا ہاتھ مکمل طور پر ہٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اچھا، شکر ہے کہ تمہیں سمجھ آیا کہ یہ ریئل لائف ہے، کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا۔ جیسے تمہیں نہیں پتا تھا کہ ندیم میرا کزن ہے نا، ویسے ہی مجھے بھی کچھ پتا نہیں تھا، اور میں کیوں اس کے ساتھ مل کر تمہیں تنگ کروں گا؟ تم اتنی پڑھی لکھی ہو، تھوڑا سا تو کامن سینس یوز کرو۔ مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ اپنا پورا ہوٹل کا بزنس چھوڑ کر ایک یونیورسٹی کے لڑکے کے ساتھ مل کر ایک لڑکی کو تنگ کروں گا؟ مطلب حد ہے یار۔ اور اتنا ہی نہیں، آکاشا اتنا بڑا گدھا ہے کہ اپنے والدین کو بھی ان سب میں انوالو کرے گا۔ یار عقل سے لگتا ہے کہ بالکل تم پیدل ہو لڑکی، اور تم سے بڑا پیدل یہ الو کا پٹھا آکاشا ہے جو تمہیں یہ سمجھانے چلا ہے کہ جو خود پھنس کر رہ گیا ہے وہ بیچارہ قسمت کا مارا تمہیں کیا پھنسائے گا۔ دونوں طرف سے میری جان سولی پر اٹکی ہوئی ہے، اب میں کیا کروں تم ہی بتاؤ۔ آکاشا نہایت جذباتی انداز میں کہنے لگا، ختم کر دیتے ہیں یہ منگنی، تم اپنے راستے جاؤ اور میں اپنے راستے۔ یہ جاننے کے بعد کہ تم ندیم کی کزن ہو، میں تو تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ ویسے اچھا حل ہے، بالکل زبردست، تالیاں بجاتا ہوں آپ کے لیے میں۔ آکاشا اس کی بات سنتے ہی گن سے اپنی پیشانی کھجاتے ہوئے طنزیہ بولا تھا، تمہیں ہر چیز کا حل منگنی توڑ دینا ہی کیوں دکھائی دیتا ہے؟ مجھے یہ بات تو سمجھ نہیں آئی، ذرا بتاؤ مجھے۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس نے کہا، کیونکہ میں یہ منگنی اب کسی صورت بھی نہیں رکھنا چاہتی آکاشا۔ ہانیہ تم مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو یار؟ کیا قصور ہے میرا؟ تمہارا ندیم کا کزن ہونا ہی یہ وجہ کافی ہے منگنی توڑنے کے لیے۔ ہانی کا لہجہ نہایت نفرت سے بھرا تھا۔ جس شخص کی وجہ سے ان سے اپنی عزت، اپنا خواب اور اپنا بچہ کھویا تھا، اسی کے کزن سے شادی کرنا اب اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم مجھے کسی اور کے گناہ کی سزا دے رہی ہو ہانی؟ آکاشا کی تو مانو روح جسم سے جدا ہو گئی تھی۔ وہ تڑپ کر بولا تھا، تم نے خود ہی کہا ہے کہ تمہاری غیرت مجھے اپنانے نہیں دے گی اور محبت چھوڑنے نہیں دے رہی، تو میں تمہارا مسئلہ حل کر رہی ہوں نا۔ آج سے تم یہ سمجھو کہ تمہاری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ مجھ جیسی لڑکی سے رشتہ رکھو۔ وہ اتنی آسانی سے سب ختم کرنے پر آمادہ تھی کہ آکاشا حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ہانی کی آنکھوں میں نفرت کے سوا کوئی جذبہ نہیں ابھر رہا تھا۔ ہانی کی باتیں اس کے زخمی دل کو مزید دکھ میں مبتلا کر رہی تھی۔ کاش کہ میں اس گن کی ساری گولیاں اپنے سینے میں اتار کر آزاد ہو جاتا۔ تم جیسی سنگ دل لڑکی کی محبت سے، جو مجھے بغیر کسی گناہ کی سزا دینے پر آمادہ ہے، جسے آکاشا کی دیوانگی نظر نہیں آ رہی، جسے یہ نظر نہیں آ رہا کہ آکاشا کے لیے بھی بہت مشکل ہے اپنے ہی کزن کی چھوڑی ہوئی لڑکی سے نکاح کرنا، مگر آکاشا پھر بھی چلا آیا۔ اصولاً تو نفرت کرنی چاہیے تھی مجھے تم سے، لیکن یہ کم بخت دل نہ جانے کیوں تم سے نفرت نہیں کر پا رہا، نہ جانے کیوں یہ بغیرت بننا منظور کر رہا ہے مگر تمہیں چھوڑنا نہیں۔ وہ دیوانہ بڑا بے بس ہو چکا تھا اس لمحے۔ شاید یہ دل اتنا ہی کمزور کر دیتا ہے انسان کو جتنا اس وقت آکاشا تھا۔
مجھے اب جانے دو کیونکہ میں مزید اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ آکاشا کی بے پناہ محبت بھی اس زندہ لاش نما لڑکی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ آکاشا کی کسی بات کا ہانیہ پر کوئی اثر نہ تھا۔ وہ جانے لگی تھی کار کا دروازہ کھول کر، تبھی آکاشا نے کہا، سوچ لو ہانیہ، اگر آج میں چلا گیا تو میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ آکاشا اس تنگ دل لڑکی کو آخری بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اللہ حافظ۔ اس لڑکی کے پاس اب دل کی جگہ پتھر تھا، وہ ایک زندہ لاش نما کی تھی۔ اس نے پلٹ کر سنجیدگی سے ہمیشہ کے لیے آکاشا کو دیکھ کر الوداع کہا، اور آکاشا اس تنگ دل لڑکی کی بے حسی پر ماتم کرتا رہ گیا۔ ایک دن بعد ہی اس کی والدہ کا فون آیا تھا۔ وہ کافی غم زدہ ہو کر بتانے لگی کہ آکاشا کے گھر والوں نے بغیر کوئی وجہ بتائے منگنی توڑ دی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے والد کافی دکھی ہیں۔ اس لمحے آنکھوں سے آنسو خود بہت بہنے لگے۔ وہ اپنے آنسو جو بے اختیار بہ رہے تھے ان میں ایک موتی کو اپنی انگلی کے پوروں پر رکھ کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا یہ آنسو آکاشا کے لیے ہے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ اس کے دل کا رشتہ تھا آکاشا سے، جس کا احساس اسے کھونے کے بعد آج شدت سے اسے محسوس ہو رہا تھا۔